شرکیہ اور کفریہ مسائل میں ناواقف اور جاہل شخص کے عذر قبول ہونے کے شرعی دلائل۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے کیا کفریہ اور شرکیہ مسائل سے لا علم شخص کا عذر قبول کیا جائے گا؟ میں جانتا ہوں کہ آپ نے ویب سائٹ پر یہ بیان کیا ہے کہ اس کا عذر مقبول ہے، لیکن میں تفصیلی طور پر ایسے دلائل جاننا چاہتا ہوں جن میں شرکیہ یا کفریہ مسائل میں جاہل شخص کا عذر قبول کرنے کی دلیل ہو۔ الجواب بعون الوہاب۔ کفریہ یا شرکیہ عمل کرنے والا شخص دو حال سے خالی نہیں ہوگا۔ اول، ایسا شخص غیر مسلم ہو، چاہے وہ کسی دین کا قائل ہو یا لا دین اور ملحد شخص ہو، تو ایسی صورت میں وہ شخص کافر ہے، چاہے وہ علم رکھتا ہو یا جاہل ہو یا تعویل کرتا ہو۔ اس پر دنیا میں اسلامی احکامات لاگو نہیں ہوں گے، لہٰذا اس کے ساتھ کفار والا معاملہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ شخص تو اسلام میں بالکل بھی داخل ہی نہیں ہوا، تو ایسے شخص پر اسلام کا حکم کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ نہ ہی وہ اپنی نسبت اسلام کی جانب کرتا ہے۔ البتہ آخرت میں یہ ہوگا کہ اگر وہ جاہل ہے اور اسے اسلام کی دعوت بالکل نہیں پہنچی، یا دعوت تو اس کی اپنی زبان میں پہنچی لیکن وہ بھی اسلام کی مسخ اور تبدیل شدہ صورت تھی کہ جس کی بنا پر حجت قائم نہیں ہو سکتی تھی، تو پھر ایسے شخص کے بارے میں آخرت کے روز کیا ہوگا، اس کے متعلق طویل و عریض اختلاف ہے۔ اس کے بارے میں راجح ترین موقف یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کا امتحان لیا جائے گا، چنانچہ اگر وہ اطاعت گزاری کرے تو جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اگر نافرمانی کی تو جہنم میں جائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور بہت سے ایسے آثار ملتے ہیں کہ جسے دنیا میں اسلام کا پیغام نہ پہنچا تو قیامت کے دن اس کی جانب میدان محشر میں ایک پیغمبر بھیجا جائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 308۔ دوم، کفریہ یا شرکی عمل کرنے والا انسان اسلام کا دعوے دار ہو اور واقعی اس میں اسلام کا وصف پایا جاتا ہو، اعلانیہ طور پر اسلام کا اقرار کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل تصدیق بھی اعلانیہ کرے، تو اگر ایسا شخص لا علمی کی بنا پر جہالت کی وجہ سے کوئی کفریہ کام کر لے تو اسے اس بنا پر کافر نہیں کہا جائے گا، اور اس وقت تک وہ اسلام کے وصف سے خارج نہیں ہوگا جب تک اس پر حجت قائم نہ ہو جائے اور اس پر دلیل واضح نہ ہو جائے۔ شیخ عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، دونوں کی تصدیق کرتا ہے، دونوں کی اطاعت کی پابندی بھی کرتا ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے بعض احکامات کا انکار کر دے، یا اسے یہ علم ہی نہیں کہ یہ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں اور وہ ان کا انکار کر دیتا ہے، تو اگرچہ اس کا یہ عمل اصل میں کفر ہے اور یہ عمل کرنے والا کافر ٹھہرتا ہے، لیکن اس شخص کی جہالت اس کو کافر قرار دینے میں مانع آتی ہے۔ جہالت کے مانع ہونے کے لیے عقیدے یا فقہی مسائل میں فرق بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کفر کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی سب یا کچھ تعلیمات کا علم ہوتے ہوئے انکار کر دیا جائے۔ اس سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ رسول کا انکار کرنے والا مقلد کفار اور جہالت اور گمراہی کی وجہ سے رسول کی بعض تعلیمات کا انکار کرنے والا مومن، ان کے درمیان کیا فرق ہے۔ اس فرق میں ایمان کے مدعی شخص کا علم اور ہٹ درمی پر مبنی کفریہ عمل شامل نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الفتاوی السعدیہ صفحہ نمبر 443 تا 447۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہالت کی بنا پر عذر قبول کرنا تمام کے تمام شرعی مسائل میں ہے، چاہے ان کا تعلق عقیدہ، توحید اور شرک سے ہو یا فقہی احکامات سے۔ عقیدے کے مسائل میں مسلمان کا جہالت کی بنا پر عذر قبول کرنے کا ذکر متعدد شرعی دلائل میں موجود ہے۔ نمبر 1، ایسی تمام شرعی نصوص جن میں خطا کار کا عذر قبول کیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ مت فرمانا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 286۔ اس آیت کے بعد اللہ رب العزت نے صحیح مسلم 126 نمبر روایت کے مطابق فرمایا، میں نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے۔
اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جن امور میں تم سے خطا ہو جائے اس میں تم پر گناہ نہیں ہے، تاہم جن میں تمہارے دل عمدن خطا کریں ان میں گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 5۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمان ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا، بھول چوک اور زبردستی کروائے گئے کام معاف کر دیے ہیں۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 2043۔ اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ تو ان تمام نصوص سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے بھی بھول کر یا لا علمی کی وجہ سے شرعی حکم کی مخالفت کی تو وہ معاف ہے، کیونکہ خطا کار میں جاہل اور لا علم شخص بھی شامل ہے، کیونکہ ہر وہ شخص خطا کار ہے جو غیر ارادی طور پر حق بات کی مخالفت کر لے۔ شیخ عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ معافی عام ہے، اس میں وہ تمام اہل ایمان شامل ہیں جو غلطی سے کوئی عملی یا اعتقادی خطا کر بیٹھیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الارشاد الی معرفت الاحکام صفحہ نمبر 208۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہالت بلا شک و شبہ خطا کاری میں شامل ہوتی ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایسا قولی یا فعلی کام کر لے جو کفر کا موجب ہو لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ کفر ہے، یعنی اسے شرعی دلیل کی روشنی میں علم نہیں ہے کہ یہ کام کفر ہے، تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 449۔ اسی طرح شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا فرمان ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ مت فرمانا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 286۔ اس آیت کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے۔ یہاں پر کسی ظنی یا قطعی مسئلے میں یقینی خطا کی تفریق نہیں فرمائی، چنانچہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کسی بھی قطعی یا ظنی مسئلے میں خطا کھانے والا شخص گناہ گار ہوگا تو ایسا شخص کتاب و سنت اور قدیم اجماع کی مخالفت کر رہا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 210۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں اور میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کسی معین شخص کو کافر، فاسق یا گناہ گار کہنے کا سخت مخالف ہوں اور اس سے روکتا ہوں۔ صرف ایک حالت میں معین طور پر کافر ہونے کا حکم لگاتا ہوں، جب کہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص پر وحی کی حجت قائم ہو گئی ہے کہ جس کی مخالفت کرنے پر انسان بسا اوقات کافر تو کبھی فاسق یا بعض حالات میں گناہ گار ہو جاتا ہے۔ اور میں یہ بات پختگی سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے خطا سے ہونے والے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور خطا سے ہونے والے گناہوں میں وہ اعمال بھی شامل ہیں جن کا تعلق خبری، قولی یعنی نظریاتی اور عملی یعنی فقہی مسائل سے ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 229۔ اسی طرح ابن العربی کہتے ہیں اس امت میں سے جاہل اور خطا کار شخص کوئی کفریہ یا شرکیہ عمل بھی کر لے تو وہ پھر بھی کافر یا مشرک نہیں ہوگا، کیونکہ اس شخص کی جہالت اور خطا کاری اس وقت تک بطور عذر قبول کی جائے گی جب تک حجت اس کے لیے بالکل واضح طور پر عیاں نہیں ہو جاتی، اور حجت اس طرح عیاں ہو کہ اس جیسی واضح حجت کا منکر کافر ہو جائے۔ ان سے یہی بات قاسمی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر محاسن التأویل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 161 میں بھی نقل کی ہے۔ اسی طرح شیخ عبد الرحمن بن یحییٰ معلمی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم نے اگرچہ سوال کی صورت میں سے کسی ایک کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ غیر اللہ سے دعا کرنا غیر اللہ کی عبادت اور شرک ہے، لیکن ہمارے اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر اللہ سے کوئی بھی دعا مانگنے والا مشرک بھی ہو جائے گا، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ وہ شخص مشرک ہوگا جس کے پاس غیر اللہ سے مانگتے ہوئے کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ چنانچہ اگر کسی غیر اللہ کو پکارنے والے کا کوئی شرعی عذر بنتا ہو تو عین ممکن ہے کہ اس شرکی عمل کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہو، بلکہ افضل اور سب سے متقی شخص بھی ہو سکتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے آثار شیخ عبد الرحمن المعلمی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 826۔ نمبر 2،
اللہ رب العزت کی جانب سے بندوں پر حجت علم کے بعد ہی قائم ہوتی ہے، اس بارے میں کتاب و سنت کی نصوص یہ ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم رسول مبعوث کر دینے تک عذاب دینے والے نہیں ہیں۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 15۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، ہم نے بھیجے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تاکہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پر رسولوں کے بعد حجت نہ رہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 165۔ اسی طرح یہ بھی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا یہاں تک کہ ان کے لیے تقوی اختیار کرنے کے ذرائع واضح فرما دیتا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 115۔ اس کے علاوہ اور بہت سی آیات ہیں جن میں یہ بات واضح ہے کہ حجت اسی وقت قائم ہوتی ہے جب تک مکلف کو علم نہ ہو جائے اور اس کے لیے واضح نہ ہو جائے۔ تو ان سب آیات میں یہ بات واضح ہے کہ مکلف شخص سے اس وقت تک شرعی احکامات کی پابندی کا مطالبہ نہیں ہو سکتا جب تک اسے ان کا علم نہ ہو جائے، چنانچہ جب تک اسے علم نہیں تو وہ معذور سمجھا جائے گا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ رسلا مبشرین و منذرین آیت کے فوائد ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اس آیت میں عظیم ترین علمی فائدہ ہے کہ جہالت کی بنا پر عذر قبول ہوگا، یہاں تک کہ عقائد کے بارے میں بھی، کیونکہ رسولوں کو عقائد اور فقہی احکام دونوں دے کر بھیجا جاتا تھا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص لا علم ہے اور اس کے پاس رسول کی تعلیمات نہیں پہنچتی تو اس کے پاس اللہ کے ہاں عذر پیش کرنے کے لیے حجت موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کرنے کے لیے حجت اسی وقت موجود ہوگی جب اس کے پاس شرعی طور پر معقول عذر ہوگا۔ تفسیر سورۃ النساء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 485۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں بندے پر احکامات اسی وقت لاگو ہوتے ہیں جب وہ خود ان احکامات کا ادراک کر لے یا احکامات اس تک پہنچ جائیں، چنانچہ جس طرح بندے کے ادراک سے پہلے احکامات اس پر لاگو نہیں ہوتے تو بالکل اسی طرح اگر احکامات اس تک نہ پہنچے تو بھی اس پر احکامات لاگو نہیں ہوتے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے بدائع الفوائد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 168۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب الرد علی الاخنائی صفحہ نمبر 206 عنزی کا تحقیق شدہ نسخہ اس میں فرماتے ہیں ایسے ہی جو شخص غیر اللہ کو پکارے، غیر اللہ کا قصد کرے تو وہ بھی مشرک ہے، اس کا عمل کفر ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس عمل کے شرک ہونے سے نہ بلد ہو، نہ واقف ہو۔ جیسے کہ بہت سے تتاری اور دیگر لوگ جب اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے پاس اون کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے بت تھے۔ یہ لوگ اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی ان کی تعظیم کرتے، ان کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ دین اسلام میں حرام ہے۔ اسی طرح کچھ آگ کی پرستش کرتے تھے، لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ یہ حرام ہے۔ لہٰذا یہ ممکن ہے کہ شرک کی بہت سی اقسام نو مسلموں سے اوجھل رہ جائیں اور انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ یہ شرک ہے، تو ایسا شخص گمراہ کہلائے گا، اس کا شرکیہ عمل باطل ہوگا، تاہم اسے مرتد کی سزا نہیں دی جائے گی یہاں تک کہ اس پر حجت قائم ہو جائے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بس تم جانتے بوجھتے اللہ کا ہمسر مت بناؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 22۔ نمبر 3، ایسی نصوص جن میں شرک یا کفر سرزد ہونے پر عذر قبول کیا گیا ہے، ان میں سے چند ایک نصوص سماعت کیجیے۔ اول، اس شخص کا واقعہ جو اپنے آپ کو مرنے کے بعد جلانے کا حکم دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ یہ واقعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک شخص نے اپنے جان پر بہت ظلم ڈھائے، چنانچہ اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر پھر مجھے پیس کر ہوا میں اڑا دینا، اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے اتنا عذاب دے گا کہ کسی کو اس نے اس سے پہلے اتنا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور فرمایا اس آدمی کا جو حصہ بھی تمہارے پاس ہے اسے جمع کر دو، تو زمین سے اسے جمع کر دیا اور وہ زندہ کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ نے پوچھا تمہیں اس پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس نے کہا اے پروردگار تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا تھا۔
تو اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ متفق علیہ۔ اب اس آدمی سے جو بات صادر ہوئی تھی یہ کفر اکبر ہے، اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس انداز سے مرنے کے بعد زندہ نہیں کر پائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت اللہ کی صفات میں سے واضح اور سب سے عیاں صفت ہے، بلکہ قدرت الہی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت دونوں کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ قدرت کی صفت پروردگار کے لیے سب سے خاص صفت کا مقام رکھتی ہے، لیکن اتنی اہم صفت کا انکار کرنے کے بعد بھی وہ کافر نہیں ہوا، کیونکہ اس کی لا علمی کی بنا پر اس کا عذر قبول کیا گیا۔ اس حدیث کی شرح میں ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں علماء کرام اس کے مفہوم کے متعلق مختلف آراء رکھتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا صحیح علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرنے پر قادر ہے، تو ان علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک صفت سے نابلد رہے اور دیگر تمام صفات کو سمجھ کر ان پر ایمان رکھے تو وہ چند صفات سے نابلد اور ناواقف ہونے کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا۔ نیز ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کافر وہ ہوتا ہے جو حق بات ماننے سے ہٹ درمی کرے، اس لیے لا علمی کی بنا پر انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ یہ موقف متقدمین علماء کرام اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والے متأخرین کا بھی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے التمہید لما فی المعطی من المعانی والاسانید، جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 42۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک ہوا تھا کہ اگر اسے پیس کر اڑا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا، بلکہ اس کا عقیدہ بن گیا کہ وہ دوبارہ زندہ ہی نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات تمام مسلمانوں کے ہاں متفقہ طور پر کفر ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نابلد تھا اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ایمان بھی رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اسی خوف کی بنا پر بخش دیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 231۔ اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ نظریہ بنا لیا تھا کہ اگر اس کی وصیت پر عمل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے جسمانی اجزاء اور ذرات کو جمع نہیں کر سکے گا، یا پھر اسے اللہ رب العزت کی اتنی بڑی قدرت کے بارے میں شک تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے زندہ نہیں کر سکے گا۔ یہ دونوں باتیں ہی کفر ہیں۔ اس سے وہ شخص کافر ہو جائے گا جس پر اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے بارے میں حجت قائم ہو چکی ہو، لیکن چونکہ وہ اس صفت سے جاہل تھا اور اسے اتنا علم حاصل نہیں ہو سکا جس سے اس کی یہ جہالت زائل ہو جاتی، نیز اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایمان تھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اوامر و نواہی، وعدوں اور وعیدوں پر ایمان تھا، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر گیا اور یہ انتہائی قدم اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اسی خوف کی بنا پر اسے بخش دیا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص عقیدے کے بعض مسائل میں غلطی کر بیٹھے اور وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، نیک عمل کرتا ہو، تو وہ اس شخص سے کمتر نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی خطا معاف فرما دے گا یا اس کی حق پر عمل پیری میں کوتاہی کے مطابق سزا دے گا، لیکن معروف ایمان والے شخص کو محض غلطی کی بنا پر کافر کہہ دینا بہت ہی سنگین اقدام ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاستقامہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسماء اور صفات ہیں جو کہ قرآن مجید میں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث میں امت کو بیان کیے ہیں۔ اب جس شخص پر حجت قائم ہو چکی ہے اس کے لیے ان اسماء و صفات کو رد کرنا ممکن نہیں، کیونکہ قرآن مجید نے انہیں بیان کیا ہے، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے اوپر حجت قائم ہو جانے کے بعد بھی ان کی مخالفت کرے، یعنی انہیں تسلیم نہ کرے، تو وہ کافر ہے، لیکن حجت قائم ہو جانے سے پہلے وہ شخص لا علمی کی بنا پر معذور شمار ہوگا، کیونکہ اسماء و صفات کا علم محض عقل سے حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، نہ ہی غور و فکر اور سوچ و بچار سے ممکن ہے۔ لہٰذا ہم کسی کو بھی لا علمی اور جہالت کی بنا پر اس وقت تک کافر نہیں کہتے جب تک اسے علم نہ ہو جائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 79۔ دوم، بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ
قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر عبور کروایا تو وہ ایسی قوم کے پاس آئے جو کہ اپنے بتوں پر مجاور بن کر بیٹھے تھے۔ قوم موسیٰ نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں۔ تو موسیٰ نے کہا تم یقیناً جاہل قوم ہو، بے شک یہ قوم جس حالت میں ہے تباہ ہونے والی ہے، اور جو یہ کر رہے ہیں یہ باطل ہے۔ پھر فرمایا کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 تا 141۔ تو اس آیت میں واضح ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک بت بنانے کا مطالبہ کیا تھا جس کی عبادت کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، جیسے کہ ان مشرکوں نے عبادت کے لیے اپنے معبود بنا رکھے تھے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ان کے بہت بڑے جاہل ہونے کی خبر ہے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی غیر اللہ کی پرستش کو جائز سمجھ لیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے زاد المسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 150۔ اسی طرح شیخ عبد الرحمن المعلمی رحمہ اللہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے جواب سے آیا ہے کہ اگرچہ انہوں نے اپنی قوم کی جہالت پر مذمت فرمائی لیکن ان کے اس مطالبے کو ارتداد شمار نہیں کیا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قوم موسیٰ کا فوری مواخذہ نہیں کیا گیا جیسے کہ بچھڑا بنانے پر ان کا فوری مواخذہ ہوا تھا۔ تو گویا کہ اللہ عالم انہیں نو مسلم ہونے کی وجہ سے معذور سمجھا گیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع رسائل المعلمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142۔ سوم ذات انوات کا واقعہ۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حنین کی جانب روانہ ہوئے تو ہم ایک بیری کے درخت کے پاس سے گزرے تو ہم نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات بنا دیں جیسے کہ کفار کا ذات انوات ہے۔ کفار اس بیری کے درخت پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے اور اس کے آس پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے۔ یہ مطالبہ سن کر نبی علیہ السلام نے تعجب سے فرمایا اللہ اکبر، یہ تو وہی بات ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں، تو تم اپنے سے پہلے گزر جانے والے لوگوں کی راہ پر ہو۔ اسے امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث نمبر 2180 نے روایت کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام احمد نے اپنی مسند حدیث نمبر 21900 میں اسے روایت کیا ہے اور البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس واقعے میں واضح ہے کہ 9 مسلم افراد نے نبی علیہ السلام سے شرک اکبر کا مطالبہ کیا کہ ان کے لیے بھی درخت سے تبرک اور تعلق بنانا جائز قرار دیا جائے جیسے کہ مشرک کیا کرتے تھے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ان کے اس مطالبے کو بنی اسرائیل کے مطالبے سے تشبیہ دی۔ محمد رشید رضا رحمہ اللہ کہتے ہیں جن لوگوں نے نبی علیہ السلام سے مذکورہ بات کا مطالبہ کیا تھا وہ 9 مسلم تھے اور عہد قریب میں شرک سے توبہ کی تھی، تو انہوں نے سمجھا کہ نبی علیہ السلام جس چیز کو ہمارے لیے مقرر کر دیں گے وہ شرعی طور پر صحیح ہوگی، اسلام سے متصادم نہیں ہوگی۔ اقتباس از تبصرہ مجموع الرسائل والمسائل النجدیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 39۔ اسی طرح شیخ عبد الرزاق العفیفی رحمہ اللہ سے مردوں کے بارے میں غلط نظریات رکھنے والے اور ان سے حاجت روائی کا مطالبہ کرنے والے قبر پرستوں کے متعلق سوال کیا گیا تو شیخ محترم کا کہنا تھا اگر ان پر حجت قائم ہو چکی ہے تو وہ اسلام سے مرتد ہیں، بصورت دیگر جہالت کی وجہ سے معذور ہوں گے، جیسا کہ انوات کا مطالبہ کرنے والوں کو معذور سمجھا گیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی شیخ عبد الرزاق العفیفی صفحہ نمبر 371۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے بعد ہم سب کو یہ بات لازمی طور پر معلوم ہے کہ انہوں نے اپنی امت کو مردوں سے حاجت روائی کی اجازت نہیں دی، چاہے وہ فوت شدگان انبیاء ہوں یا نیک لوگ ہوں یا کوئی اور، چاہے حاجت روائی کے لیے انہیں غوث کہیں یا کوئی اور لفظ بولیں، ان کی پناہ مانگیں یا کچھ اور کہیں۔
اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے کسی بھی مردے یا زندہ شخص کو سجدہ وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام امور سے ممانعت فرمائی ہے۔ نیز آپ نے یہ بھی بتلا دیا کہ ایسے تمام امور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حرام کردہ شرک میں شامل ہیں، لیکن عہد نبوت سے بعید زمانے میں جہالت کے غلبے اور علم نبوت کی کمی کے باعث لوگوں کی تکفیر ممکن نہیں ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لائی گئی شریعت ان کے لیے واضح ہو جائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الرد علی البکری، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 731۔ اسی طرح شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کہتے ہیں، قبروں میں مدفون لوگوں سے مانگنا، ان سے حاجت روائی اور مشکل کشائی چاہنا شرک اکبر ہے، جو کہ دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے۔ اس عمل کو شرک اور کفر کہا جائے گا، تاہم اس عمل میں ملوث ہر شخص کو کافر یا مشرک نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اگر کوئی شخص جہالت کی بنا پر اس کام میں ملوث تھا تو وہ جہالت کی وجہ سے معذور ہوگا، یہاں تک کہ اس پر حجت قائم ہو جائے، اور حجت سمجھ لینے کے بعد بھی عناد کا مظاہرہ کرے تو پھر ایسی صورت میں اس پر کفر اور مرتد ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ قبر پرستی ایسے امور میں سے ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں بصیرت حاصل نہیں ہے، خاص طور پر ایسے ماحول کے افراد جہاں پر قبروں کا احترام اور نیک لوگوں سے حاجت روائی کو صالحین سے محبت کے نام پر کیا جاتا ہو، جہاں پر اپنے آپ کو عالم قرار دینے والے لوگ ہی قبر پرستی میں پیش ہوں اور مدفون شخصیات کو قرب الہی کا ذریعہ قرار دیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے کتب و رسائل علامہ العباد، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 372۔ چہارم، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام ایسے ہی پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی معلوم نہیں رہے گا کہ نماز، روزہ، قربانی اور زکوٰۃ کیا چیز ہوتی ہے، اور کتاب اللہ ایک رات میں ایسی غائب ہو جائے گی کہ اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی، اور لوگوں کے چند گروہ، ان میں سے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں باقی رہ جائیں گے، کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے پایا تھا، تو ہم بھی یہی پڑھتے ہیں۔ تو راوی صلہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا، جب انہیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ نماز، روزہ، قربانی اور صدقہ اور زکوٰۃ کیا چیز ہے، تو انہیں فقط یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کیا فائدہ پہنچائے گا؟ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان سے منہ پھیر لیا۔ پھر انہوں نے 3 بار یہ بات ان پر دہرائی، لیکن وہ ہر بار ان سے منہ پھیر لیتے۔ پھر تیسری مرتبہ ان کی طرف متوجہ ہو کر گویا ہوئے، صلہ، یہ کلمہ انہیں جہنم سے بچا لے گا۔ آپ نے یہ بات 3 بار دہرائی۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4049۔ اس حدیث کو علامہ بوصیری رحمہ اللہ نے مصباح الزجاجہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 291 میں صحیح کہا ہے۔ نیز البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، جلد نمبر 1، حدیث نمبر 171 میں صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس ایمان مجمل یعنی عقیدہ توحید کا اقرار ہوگا، نیز انہیں اسلام کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہوگا ما سوائے زبانی اقرار کے جو انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہوگا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، بہت سے لوگ ایسی جگہوں یا وقت میں نشو و نما پاتے ہیں جہاں علم نبوت میں سے بہت سی چیزیں مٹ چکی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی کتاب و حکمت کی تبلیغ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ایسی بہت سی باتیں وہاں کے لوگ نہیں جانتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا ہوتا ہے، اور نہ ہی وہاں پر اس کی تبلیغ کرنے والا کوئی ہوتا ہے۔ تو ایسے ماحول کا آدمی کافر نہیں ہوگا۔ اسی لیے ائمہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اہل علم سے دور دراز علاقے میں پروان چڑھے اور وہ نو مسلم بھی ہو، تو اس حالت میں کسی مشہور و معروف متواتر عمل کا انکار کر دے تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا، یہاں تک کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آشنا نہ کر دیا جائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاویٰ، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 407۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایسی جہالت جس کی بنا پر انسان کو معذور سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان حق جانتا ہی نہیں ہے
اور نہ ہی حق بات اس کے سامنے ذکر کی جاتی ہے، تو ایسی جہالت کی بنا پر انسان کو غلطی پر گناہ نہیں ملتا اور نہ ہی اس غلطی پر مرتب ہونے والے احکام انسان پر لاگو ہوتے ہیں۔ نیز جہالت کی بنا پر غلطی کرنے والا شخص اگر مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو تو وہ مسلمان ہی شمار ہوگا، کافر نہیں ہو جائے گا۔ اور اگر وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے تو پھر اس کا تعلق دنیا میں اسی دین سے ہوگا جس کی طرف وہ اپنی نسبت رکھتا ہے، جبکہ آخرت میں اس کا معاملہ اہل فترہ والا ہوگا، یعنی قیامت کے روز اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا۔ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں صحیح ترین موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا جیسے چاہے گا امتحان لے گا، چنانچہ ان میں سے جو اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی و رسائل شیخ ابن عثیمین، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 128۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ ڈاکٹر سلطان عمیری حفظہ اللہ کی کتاب اشکالیۃ الاعذار بالجہل فی البحث العقدی کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 228033۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔